جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی جریدے نے سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ لکھتا ہے، بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی ثالثی عدالت واضح کر چکی، بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ سندھ طاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے۔ قانونی طور پر بھارت پر لازم ہے مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرے۔ پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوشش عالمی عدالتوں اور بین الاقوامی قوانین کی نظر میں ناقابل قبول ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جیلانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر پاکستان کا جو موقف ہے وہ کیا عالمی ثالثی عدالت ہو یا پھر بین الاقوامی جریدے ہوں اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ اس صورت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی طرح سے بیک فٹ پر جائے اور جو اصل سندھ طاس معاہدہ ہے اس پر عمل کرے؟ جی، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بالکل صحیح فرمایا کہ جو ہندوستان ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ ایک ماڈل ٹریٹی کے طور پہ کنسیڈر کی جاتی ہے پوری دنیا میں، تو اس کو یک طرفہ طور پہ اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا یا اس سے نہیں اس کو وائلیٹ کر سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان پچھلے کئی دہائیوں سے انڈس واٹر ٹریٹی کی مسلسل خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے۔ اس کے اندر آپ نے ذکر کیا دلہستی کا، اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بگلیار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ تھا وہ بھی جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ کمپلیٹلی صریحاً انڈس واٹر ٹریٹی کی جو پروویژنز تھیں، جو ڈیزائن ورک کی، اس کی خلاف ورزی تھی۔ اسی طریقے سے کشن گنگا جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ بھی اس کی بھی خلاف ورزی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں گئے ہم پاکستان گیا تو اس کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے کشن گنگا کے معاملے پہ بالکل پاکستان کے موقف کی حمایت کی کہ ہندوستان اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی، یہ جو کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال مئی میں جب ہندوستان اور پاکستان کا ایک کانفلکٹ ڈیولپ ہوا جس کے اندر پاکستان نے ہندوستان کو بری طریقے سے شکست بھی دی، اور اس کے بعد ہندوستان نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا وہ بھی ایک بہت نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی، ہماری بائیلیٹرل جو ٹریٹی ہے اس کی خلاف ورزی تھی، اور تیسرا جو انٹرنیشنل ٹریٹی لاز ہیں ان کی بھی وہ خلاف ورزی تھی۔ تو پاکستان یہ ڈیمانڈ ہے، اور یہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ ہندوستان اپنے اس فیصلے کو واپس لے اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو بالکل اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کی جو پروویژنز کے مطابق وہ اپنا ایک رول ادا کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان یہ نہیں کر رہا، اور اب آپ نے نہ صرف ایک انٹرنیشنل جریدے کی، امریکن جریدے کی مثال دی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ہندوستان کے جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے سلسلے میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے ایک اور موقف اختیار کیا کہ جی اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا اس میں میرا اپنا جو ذاتی موقف یہ ہے کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کو سائن کیا گیا تھا 1960 میں، تو اس وقت اس کو تقریباً 9 سال لگے تھے ورلڈ بینک کی معاونت کے باوجود، اور امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا اور یونائٹڈ کنگڈم کی انوالومنٹ کے باوجود 9 سال لگے اس کو فائنلائز کرنے میں۔ تو اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کرے، پاکستان نے کئی دفعہ ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیے کہ کس لیے آپ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا بھی ہندوستان نے جواب نہیں دیا، اور نہ ہی ہندوستان جو انڈس واٹر ٹریٹی میں کے مطابق ان کو ایک واٹر کا ڈیٹا شیئر کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کی جو اس کی ایک ایگریسو پالیسی جو ہندوستان نے اڈاپٹ کی پاکستان کے خلاف اور ریجن کے باقی ممالک کے خلاف،
یہ اس کا ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے اس کو. بہت شکریہ جلیل عباس گیلانی صاحب. تھینک یو فار یور ٹائم.